نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ رب العزت نہیں شرم محسوس کرتے اس بات میں یہ کہ وہ بیان کریں کسی مچھر کی مثال یا اس سے بھی کسی گھٹیا چیز کی۔ پس بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پس وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور وہ لوگ جو کافر ہیں انکار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایسی مثالوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا بیان کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی مثالوں سے۔ یضل بہ کثیرا، بہت سارے لوگ اس کے ذریعے گمراہ ہو گئے، اور ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سارے لوگ اس کے ذریعے ہدایت پا گئے، اور جو گمراہ ہوئے ہیں وہ تو صرف فاسق لوگ ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کو بیان فرمایا ہے۔ کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ ایمان والا کہتے ہیں آمنا وسلمنا، میں مان گیا ہوں اور میں نے تسلیم کر لیا ہے، میں ایمان لے آیا ہوں اور میں اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہوں۔ اور جو کافر ہے جس نے انکار کرنا ہے وہ چوں چراں کرے گا، ہیلے بہانے تلاش کرے گا، اچھا یہ بات کیوں ہے، پھر اگر یہ ہے تو پھر یہ کیوں نہیں ہے، اچھا اتنا بڑا کلام ہے اللہ اس طرح کی مثالیں کیوں دیتے ہیں، آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا، وہ ہمیں پہلے وجہ تو بتاؤ، ہمیں کوئی سمجھ تو آئے۔ قرآن ہماری سمجھ کا محتاج نہیں ہے، قرآن کسی کی سمجھ کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کا حکم تمہیں سمجھ آتا ہے تب بھی عمل کرو، تمہیں سمجھ نہیں آتا تب بھی عمل کرو، حکم جو اللہ کا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، یہ حکمت والے ذات کی طرف سے ہے۔ یہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اور جن کے اوپر یہ نازل کیا گیا نا وہ مرسلین میں سے ہیں، اور وہ مرسل بھیجے ہوئے جو تمہیں کہہ دیں جس کی طرف سے بھیجے گئے ہیں وہ اس کو حکم بتا رہے ہوتے ہیں، سو تمہیں سمجھ میں آ جائے مان لو، نہیں آتا تب بھی مان لو۔ ایک ہے سوال کرنا اپنے علم میں اضافے کے لیے یا اس لیے کہ مجھے صحیح بات کا پتہ چل جائے، وہ الگ چیز ہے۔ ایک ہے اعتراض کرنا، تنزن اعتراض کرنا، نہ ماننے کے لیے اعتراض کرنا، اس سے روکا گیا ہے۔ بنی اسرائیل گمراہ ہوئے تھے تنزن اعتراض کرتے ہوئے، انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے، یہ اگلے رکوع اس سے جو ہے وہ آگے شروع ہوگا، وہ ساری بنی اسرائیل کی جو حرکتیں ہیں وہ سامنے آ جائیں گی۔ یہودی ذلیل و خوار ہوئے ہیں صرف طنز کرنے کی وجہ سے، انبیاء پر طنز کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کی ذات پر اعتراض کرتے تھے ڈائریکٹ۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کہیں مکڑی کی مثال بیان فرمائی، کہیں مکھی کی مثال بیان فرمائی، کہیں مچھر کی مثال بیان فرمائی، وہ مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس پر یہودیوں نے اور منافقین نے مشرکین نے اعتراض کیا کہ دیکھو جی اللہ رب العزت اس طرح کی گھٹیا چیزوں کی مثالیں کیوں بیان کرتے ہیں، جب کلام اللہ کا ہے تو اس کے اندر اس طرح کی چیزوں کی مثالیں کیوں آئی ہیں۔ تو اللہ اس کا جواب فرمائے ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ رب العزت اس بات میں شرم محسوس نہیں کرتے کہ وہ آپ کے لیے مچھر یا مکھی کی مثال بیان کریں، اس سے بھی کم تر چیز کی بیان کر سکتے ہیں، اس کی ذات کو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ ایک بات یہاں نقطہ سمجھ لیں،
لا یستحیی کا لفظ بولا ہے، اللہ حیا محسوس نہیں کرتے۔ اس حیا اور شرم سے وہ بات مراد ہے نہیں ہے جیسے ہم جس چیز کو شرم کہتے ہیں، بھائی یہ تم نے گھٹیا کام کیا تجھے شرم نہیں آئی، وہ والی شرم نہیں۔ یہاں اس سے مراد جھجک ہے۔ بیٹا والد کے پاس جاتا ہے کہ مجھے 5,000 روپے چاہیے، اب والد سنجیدہ مزاج ہے، بیٹا والدہ کے پاس جائے گا کہ تو ابے کو کہے کہ مجھے 5,000 روپے دے دے، ڈائریکٹ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی، جھجک محسوس کرتا ہے۔ یہاں یہ مراد ہے۔ اللہ کے لیے شرم حیا والی بات جب بھی مراد لی جائے گی، اس سے یہ مراد کیوں؟ احترام کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت جہاں شرم و حیا کو پیدا فرمانے والے ہیں، جہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شرم و حیا والے پیدا فرمانے والے ہیں، کیا اللہ کے پاس اپنے پاس نہیں ہے؟ اس طرح کا لفظ بولتے ہوئے احتیاط کا پہلو اختیار کرنا ہے کہ اللہ کے لیے کہیں بے ادبی کا لفظ نہ بولا جائے۔ یہاں جھجک مراد ہے کہ اللہ کو کسی قسم کی کوئی ڈر یا خوف یا جھجک نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے کس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا آیت کا خلاصہ، آیت کا مفہوم سمجھ میں آیا؟ فرمایا جنہوں نے ماننا ہے، ایمان والے ہیں، یعلمون انہ الحق، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، وہ مانتے ہیں اس بات کو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں، منکر ہیں، نہیں ماننے والے، وہ کیا کہتے ہیں؟ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، اللہ اس سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ اس طرح کی مثالیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ اللہ کو کیا ضرورت پڑ گئی اس طرح کی مثالیں بیان کرنے کی؟ وہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا، بہت سارے لوگ ان جیسی مثالوں سے اور قرآن پاک کی ان آیات سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور ویہدی بہ کثیرا، اور بڑی تعداد میں ایسے ہیں جو ہدایت پا جاتے ہیں، اور جو گمراہ ہوتے ہیں ان کو سرٹیفکیٹ بھی ساتھ مل گیا۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، ایسے بے وقوف کمینے لوگ ہیں، فاسق ہیں، جہنم کے مستحق ہیں جو قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔